على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور کے اندر آج کل ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ بھی اخبارات پڑھتے یا خبریں سنتے ہیں، ماحول بڑا گرم ہے اس حوالے سے کہ جو سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر تحفظ ناموس صحابہ اور آل بیت اور امہات المومنین کے حوالے سے جو بل پاس ہوا، اس بل کی نامنظوری کے لیے اور اسے مسترد کرنے کے لیے ایک مخصوص ٹولہ مصروف عمل ہے۔ ایک طبقہ اس بات پہ بڑا زور دے رہا ہے اور بڑیاں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ بل ہمیں نامنظور ہے اور اسے مسترد کیا جائے، نہیں تو ربیع الاول شریف میں جہاں تم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور عزت و عظمت کی ولادت باسعادت اور جشن کے جلوس نکالو گے، وہاں ہم تمہارے مد مقابل اور مخالف اس بل کی نامنظوری کے حوالے سے جلوس نکالیں گے۔ تو بڑا زور اور ایوان باطلہ کے اندر بڑا ہی زلزلہ اور بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ تو پیارے صاحبو، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عظمت صحابہ و آل بیت و امہات المومنین ہر دور کے اندر محفوظ رہی ہے، اور ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اگر تو یہ لوگ واقعی آل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے مخلص اور ان کے محب اور حبدار ہیں تو پھر انہیں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بڑا ایک اعلیٰ اقدام ہے کہ ان نفوسان قدسیہ کے حوالے سے، تحفظ اور ناموس کے حوالے سے بل پاس ہو جائے، اور جو کوئی بھی پھر اس طرح کی برائی کرے، گستاخی کرے، جرم کرے، اپنی گندی زبان ان کی شان میں کھولے، تو پھر اسے اسلامی جمہوریہ کے اندر قانون کے تحت سزا دی جائے، تاکہ ان ہستیوں کی بارگاہ کے اندر پھر کوئی اور اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا مرتکب نہ ہو۔ تو اس واسطے امام الانبیاء کے غلاموں چند باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے عام کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے کہ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی اور کیا ہے۔ بس ایک جھلکی سی ہے آپ کی سماعتوں کی نظر، وگرنہ ان کی جو شانیں اور جو عزتیں اور جو عظمتیں ہیں وہ کسی کے حد شمار میں تو نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اتنی شانیں اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے صحابہ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں،
اس طرح کے بل، چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس طرح کے قانون بنانے اور ہونے چاہیے، نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر پچھلے دنوں میری ایک بزرگ آئے ہوئے تھے جناب خورشید بٹ صاحب، تو ہمارے قریب کے گاؤں میں ہی، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میری تھوڑی سی باتیں بھی ریکارڈ کیں، اور وہ انگلینڈ سے ملک پھر رہے تھے، اور جہاں جہاں قرآن پاک جو کہ پرانے ہو چکے ہیں انہیں اٹھا کر تو وہ حوالہ زمین کر رہے تھے۔ تو انگلینڈ کے اندر بھی لوگوں نے جناب، کچھ مولویوں نے چند ٹکوں کی خاطر یہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن پاک جو کہ بوسیدہ اور پرانے ہو چکے ہیں انہیں احتراماً جلایا جا سکتا ہے، جلا کے تو انہیں دفن کر دیں، اس خاک کو، ان کی اس راکھ کو۔ تو پیارے صاحبوں، پھر یہاں پر ایشو یہ نکلتا ہے کہ جب احتراماً جلانا کیا ہوتا ہے، یہ کون سی شریعت اور کون سا طریقہ ہے؟ اس سے تو ایک غلط اور انتہائی منفی اثر جاتا ہے جو مذاہب باطلہ اور بدباطن ہیں ان پر، کہ جب یہ خود جلائیں تو پھر ثواب ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم جلائے تو پھر یہ کفر اور عذاب اور گناہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر بہت ساری خرابی پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے قانون کے تحت کہ کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے کسی نہ تو قرآن کی توہین کر سکتا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی، نہ اصحاب رسول کی، نہ ازواج رسول کی، نہ آل رسول کی، نہ اولیاء کاملین کی۔ چونکہ عام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، تو یہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا، اس ملک کے اندر ان کلمہ گو حضور کے غلاموں اور عاشقوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے تو پھر محفوظ کون رہے گا؟ نہ عظمت قرآن محفوظ، نہ عظمت صحابہ محفوظ، نہ جناب عزت رسول محفوظ، تو پھر کس کی عزت محفوظ ہوگی؟ تو اس لیے ہر ایک کا کام ہے کہ ایسے قوانین جو تحفظ کے واسطے بنائے جائیں، ان کے اندر اپنا اپنا بندے، ہر ایک بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے صاحبوں، چونکہ یہ جو مخصوص ٹولہ ہے، اب انہیں بڑی تکلیف ہے اس بات سے، چونکہ نہ تو وہ امہات المومنین کو مانتے ہیں جو حضور جان عالم کی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ تو نہیں مانتے، اور نہ حضور کے غلاموں کو مانتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اس حوالے سے پیارے صاحبوں، پہلی بات یہ ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ کہ جس انسان نے حالت ایمان کے اندر حضور جان عالم کے مکھڑے و دعا کا دیدار کیا اور حالت اسلام پہ مر گیا، وہ صحابی ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب صحابی کوئی نہیں ہے، چونکہ حضور علیہ السلام تو حیات ظاہری سے پردہ فرما چکے ہیں۔ عالم خواب کے اندر دیدار محبوب جسے حاصل ہو جائے اسے صحابی نہیں کہا جاتا۔ شان ہے، عزت اور عظمت بڑی ہے، لیکن صحابی نہیں ہے وہ۔ صحابی وہ ہے جو سر کی آنکھوں سے حالت بیداری کے اندر حضور علیہ السلام کا حیات ظاہری کے اندر دیدار کرے۔ تو پیارے صاحبوں، پھر صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ وہ شخص جو ایک لمحے کا صحابی ہے۔ بارگاہ محبوب میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور میں ایمان لے آؤں گا لیکن میری شرط ہے نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزے رکھوں گا، نہ حج زکوٰۃ اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا قبول ہے۔ صحابہ بڑے متعجب تھے کہ یہ کیسا خوش نصیب ہے جس کے لیے کوئی شے نہیں، کوئی قید نہیں۔ تو پھر وجہ کیا تھی؟ فجر کے بعد وہ حضور کے بارگاہ عالی ناز کے اندر حاضر ہوئے اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے، شرف صحابیت سے متصف ہوئے، اور زور کی نماز سے پہلے وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں۔ اب نہ نماز فرض، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، تو دینا کہاں پر تھا؟ اب وہ ایک لمحے کا صحابی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے اولیاء، کتب، غوث، غیاث، ابدال مل جائیں تو اس صحابی کی
عزت و عظمت اور شان و شوکت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنی شان ہے ان کی۔ تو یہ صحابیت جو ہے یہ حاصل کس سے ہوتی ہے؟ یہ عبادت خدا سے حاصل نہیں ہوتی، یہ شرف صحابیت زیارت مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ نگاہ محبوب کی برکت سے یہ منصب نصیب ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین نصیب وقار، ایسے نفوس قدسیہ، ایسے عزت اور شان والے، ان کی پھر شانوں اور عظمتوں کا عالم کیا ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، نہ دو گالیاں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، میرے غلاموں کو، میرے چاہنے والوں کو گالی مت دو۔ فرمایا کہ قرب قیامت آخر وقت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک قوم ہوگی جو میرے غلاموں کو گالیاں دے گی، تو میرے صحابہ کو وہ گالیاں دینے والے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھنا، ان کے ساتھ رشتے نہ کرنا، انہیں سلام نہ کرنا، اور ان کے واسطے دعائے رحمت بھی نہ مانگنا، وہ اس قابل اور لائق نہیں، کیونکہ وہ میرے غلاموں کو برا بھلا کہنے والے ہیں۔ اتنی سخت وعید ہے یہ۔ اور حضور جان عالم کے غلاموں، حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ ان کی شان اور مقام یہ ہے، اگر کوئی عام بندہ اود پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا میں صدقہ کرے، اور حضور جان عالم کا ایک صحابی ایک مد، بلکہ فرمایا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جس کے اندر وہ باب ہے عظمت صحابہ کا، اور مشکات شریف کے اندر یہ ہے کہ عام آدمی ایک مٹھی جو، بخاری شریف کے اندر ہے ایک مد بلکہ آدھا مد، اور مشکات شریف کے اندر ہے ایک مٹھی جو خرچ کرے، حضور کا صحابی اور عام آدمی اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو فرمایا کہ اس اود پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا صدقہ کرنے کا اجر صحابی رسول کی ایک مٹھی جو رائے خدا صدقہ کرنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک مٹھی کا اور ایک اود پہاڑ کا، بات فضیلت کی ہے۔ یہ اتنی عزت والے، یہ اتنی شان والے حضور جان عالم کے غلام ہیں کہ ان کی ایک مٹھی جو اود پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، جو برا بلا کہے گا پھر اس کا انجام بڑا بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو، کس چیز کو دیکھو، کس شے کو دیکھو، جب تم دیکھو میرے اصحابی، میرے صحابہ کو، میرے غلاموں کو کوئی بندہ گالی دے رہا ہے، بھونک رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، جب تم اسے دیکھو ایسا کرتے، فقولو، تو کیا کہو پھر؟ تمہارے لیے پھر لازم ہے یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کریم جل و علا کی لعنت ہو تمہاری شر پر۔ جب ایسا دیکھو تو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو جو بک رہا ہو، گالی دے رہا ہو، تو پھر اس کے لیے تمہارے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ کریم جل و علا کی تمہاری شر پہ لعنت ہو۔ پیارے صاحبو، حضور علیہ السلام نے
اپنے غلاموں کی شان کو اپنے فرامین میں متعدد مقامات پہ بیان فرمایا۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ میرے غلام ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کے ساتھ لگ گئے مل گئے تو راہ نجات تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمس النار مسلمن رآنی، فرمایا کہ میرے صحابی کو آگ چھو بھی نہیں سکے گی، مس نہیں کر سکے گی۔ تو پیارے صاحبوں، جن کی عظمتوں کے اور جن کی شانوں کے بیان حضور جان عالم نے فرمائے ہوں، پھر ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شان میں بکنے والا پھر اپنا انجام برا تصور کر لے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے۔ پھر قرآن کے اندر دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے جن کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات کو نازل فرمایا، جو ان آیات کے مستحق ہیں اور عملی تفسیر ہیں اور وہ مخاطبین ہیں، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الصادقون۔ پیارے صاحبوں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اصلی مستحق حضور جان عالم کے یہ غلام ہیں۔ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے اندر جنہیں مخاطب کر کے اعلان کرے کہ یہ وہ ہیں جو رب سے راضی ہیں اور رب ان سے راضی ہے۔ اور جب خدا ان سے راضی ہے تو پھر ایک دنیا دار کی کیا اوقات ہے ان کی شان میں بک بک کرے اور بکواس کرے؟ جو اللہ رسول کو اوورٹیک کر جائے وہ انسان ہے، وہ کو بندہ ہے؟ جن کی عزتوں اور عظمتوں کے ڈنکے رب کے قرآن میں بجیں، جن کی شان شوکت اور عزت و آبرو کو مصطفیٰ جان عالم کی زبان حق کے ترجمان بیان کرے، پھر ان کی شان کے اندر کوئی بک بک کرے تو پھر وہ جہنمی کتا ہو سکتا ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کا پیارے صاحبوں نام لیوا اور تابعدار کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ کیوں ان کی بارگاہ کے اندر بک بک کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا جائے؟ کہ جن کے بارے میں بکواس کرنے سے منع کیا گیا، جب حضور نے اعلان کر دیا ہے کہ نہ برا بلا کہو، نہ گالی گلوچ دو، تو پھر کون ہوتا ہے حضور کے فرمان کو نہ ماننے والا؟ جب اللہ اعلان کر رہا ہے یہ رب سے راضی ہے اور رب ان سے راضی ہے، تو جس سے رب راضی ہو جائے اسے کوئی برا بلا کہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حال ہوگا اس کا؟ جب قرآن اور حدیث روز روشن کی طرح واضح ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ان کی ناموس اور ان کی عزت اور عظمت پہ پہرا دینا چاہیے، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، اور اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں پر علامان والحفیظ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب حضور کے فرمان روز روشن کی طرح واضح ہیں، جب رب کا قرآن ہمارے پاس نص قطعی کی صورت میں ان کی شان میں موجود ہے، اللہ کا قرآن جب آ جائے اور اس کا انکار جب کوئی کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رب نے جو اعلان کر دیا اللہ سے یہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، تو جب اللہ ان سے راضی ہے تو جو ان کی شان میں بک بک کرے پھر اس نے اللہ کے فرمان اور حکم کو تو نہ ماننے کا اعلان کر دیا ہے، تو جو رب کے حکم کو نہ مانے، نص قطعی کا انکار کرے، پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو ماننا اور سمجھنا چاہیے۔ جنہیں اللہ رسول نے قبول کر لیا
جن کو اللہ رسول نے پسند کر لیا، جن کو اللہ رسول نے اپنی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت پہ فائز کر دیا، کون ہوتا ہے کوئی دنیا دار جو ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، جو ان کی عزت و عظمت میں بک بک کرے؟ پیارے صاحبوں، پھر یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن کی شان میں اترے رب کا قرآن، جن کی شان میں آ جائے حضور کا فرمان، جن کی عزت و عظمت کا چرچا ہو چار دانگے عالم بیان، پھر جو گستاخ کھولے ان کی شان میں زبان، تو پھر ناموس صحابہ پر پیرا دینے کے واسطے حاضر خدمت ہیں مصطفیٰ جان عالم کے غلام، جو ببانگ دہل کرتے ہیں یہ اعلان۔ کیا اعلان یہ ہے؟ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس واسطے پیارے صاحبوں، جو ان کی شان میں بکے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اب چونکہ یہ پنڈی کا ایک ڈنگر ہے، مفتی نیف مویشی، کیونکہ اگر وہ مفتی ہو اور بندے کا پتر ہو تو پھر وہ بک بک نہ کرے، اور اس کا یہ کرتوت ہے۔ پہلے وہ بھونکا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حضرت امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور معاویہ جنت میں اس طرح جائیں گے، اور اس طرح کا اعلان حضور نے کیا ہے۔ تو جس کی شان میں حضور کا فرمان آ جائے اس کی شان میں بھونکنے والا پھر ملا کون ہوتا ہے؟ یہ کالے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن یہ چند ٹکوں پہ بکنے والے یہ مولوی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر پیارے صاحبوں، پیرانے پیر دستگیر، بڑی عزتوں عظمتوں کے مالک، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کا اعلان یہ ہے، فرمایا کہ مجھے پتہ چل جائے۔ غنیت الطالبین کے اندر بھی آپ نے اس سے نقل فرمایا، پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو بیان کیا، فرمایا کہ اگر پتہ چلے اس رستے سے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوگا تو میں اپنی دستار اتار کے سر جھکا کے رستے میں بیٹھ جاؤں۔ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوں وہ گھوڑا اس رستے سے گزرے، گھوڑے کے پیروں کے ساتھ لگنے والی مٹی اور دھول اٹھے، میری مانگ یعنی سر پہ پڑے، میں عبد القادر جیلانی اسے اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھوں گا۔ اوہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جب یہ بات کرے تو پھر ایک عام ملا کی کیا اوقات ہے اس ہستی کی بارگاہ کے اندر بک بک کرے؟ ان کی بارگاہ میں بھونکا، پھر جی معافی مانگ لی، رجوع کر لیا۔ حضرت جناب ابو سفیان کی بارگاہ میں بھونکا، یہ جناب حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بھائی جن کا اختلاف حضور سے تھا، جن کی لڑائی اختلاف جناب مولا علی سے تھا، جب انہوں نے معاف کر دیا ہماری کیا اوقات ہے جناب؟ ہم اس رستے میں آئے اور روڑے اٹکائیں؟ جنہوں نے معاف کر دیا جن کی بات تھی تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے ہر بندے کو۔ پتہ کو نہیں ہوتا جناب نماز کے مسائل کا، طہارت کے مسائل کا، اور لوگوں نے جناب مسئلے ڈالے ہوتے ہیں، جدھر بھی دیکھو کسی ہوٹل پر کسی چوک پر بیٹھے جناب لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔
حضرت ابو طالب جناب وہ ایمان لائے تھے یا کوئی نہیں؟ حضرت امیر معاویہ ان کے بارے میں بک بک ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ان کی عظمت کو تم جانتے نہیں تو بولنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اپنے بارے میں پوچھو بھائی، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ وضو کرنے کا شرعی طریقہ کوئی نہیں آتا، اور جناب انہوں نے بات شروع کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، حضرت ابو طالب پر۔ اپنی اوقات میں رہو، ہر بندے کو چاہیے۔ اور یہ مولوی جو 4 پیسے لے کر جناب 4 دنوں میں چمک جاتے ہیں، اب شیعہ حضرات دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہ حنیف قریشی تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو لاکھوں شیعوں کی لاشوں کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ کیوں دفاع کر رہے ہیں وہ اس بد باطن کا؟ اس واسطے ہے کہ یہ ان کا کتا ہے جو ان کی بولی بولتا ہے۔ اب جو اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی، آپ نے سنا ہوگا، میرا تو منہ نہیں زیب دیتا کہ وہ بکواسات میں اپنے منہ سے ادا کروں جو اس نے بونکے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر بن عاص یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے یہ سخی تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر بن عاص کچھ مسائل ہے، کچھ تنگی ہے، تو کچھ مدینہ شریف کے اندر راشن بھیجو۔ آپ نے جو قافلہ بھیجا اونٹوں کا، امام الانبیاء کے غلاموں، اس قافلے کا پہلا اونٹ مدینہ شریف میں پہنچ چکا تھا، اور آخری اونٹ وہ جناب اس وقت ان کے پاس زمین پہ بیٹھا سامان کے ساتھ لدا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا قافلہ بھیجا، اس لیول کے وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور ان کی شان میں اب یہ بونکا ہے۔ اور اب کیا کہتا ہے جی، وہ میں عمر بن سعد کہنا چاہ رہا تھا تو میرے منہ سے عمر بن عاص نکل گیا۔ اب یہ پھر ادھروں بھی چھکی رکھو تو ادھروں بھی چھکی رکھو، ہر پاسوں نظرانے پٹ رکھو۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بندہ غلطی کرے اور اسے پتہ نہ چلے میں نے کیا بیان کرنا تھا اور کیا کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے امیر المجاہدین جناب بابا خادم انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، فرمایا در در کتےو مالکا نو پہ گئے ہو، اے او کتا ہے جڑا مالکا کے بھی پہ گیا ہے۔ تو معزز سامعین اسی وقار، یہ حضور کے غلام، ان کی عزتوں اور عظمتوں کا ہمیں پرچار کرنا چاہیے، ان کی ناموس پہ پہرا دینا چاہیے، صاف اور وہ کیا کہتے ہیں مکڑی مکاواں۔ جب جن کو اللہ نے پسند کر لیا، حضور نے پسند کر لیا، اللہ نے قرآن میں راضی ہونے کا اعلان کر دیا، پھر ان کی عزت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے ملک چھوڑے، گھر بار چھوڑے، اپنے کام کاروبار چھوڑے، سب سے بڑھ کے اپنے اجداد کے دین کو چھوڑا اور حضور کے نوکر بنے، حضور کے غلام بنے، پھر حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر آ کے جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، اور جنہوں نے جنگوں کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے مال و متاع حضور کے قدموں پہ قربان کیا، جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کے نام پہ ذبح کروایا، جنہوں نے حضور کے ایک اشارہ آبرو پہ اپنا تن من قربان کر دیا، ان کی عظمتوں کا عالم پھر کیا ہونا چاہیے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر چونیدہ اور منتخب لوگ ہیں، ان کے تحفظ پر پیرا دینا چاہیے، اور ان کی محبتوں کے قصے اپنی اولادوں کو سنانے چاہیے، اور اپنی اولادوں کی تربیت ان کی محبت پہ کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے زمانے کے اندر کہ یہ حضور جان عالم کے بھی نوکر ہیں، حضور کے غلاموں کے بھی نوکر ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بک 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 بک، نہ حضور کے ازواج کو مانو، نہ حضور کے اصحاب کو مانو، جو من میں آئے وہ مان لیا، جو نہ آئے اچھا نہ لگے چھوڑ دیا۔ یہ شریعت ہے یا ان کی لونڈی ہے؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ تو پیارے صاحبو، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع کر دیا تو پھر وہ عرف آخر ہے۔ اللہ نے جن کی عزت و عظمت میں قرآن میں آیتیں نازل فرما دیں، وہ فل سٹاپ ہے، پھر اس سے آگے بات نہیں جا سکتی۔ اور جو لطف کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں،
جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میری آل بیت یہ کشتی نوح کے مانند ہے۔ کشتی نوح، جو بھی اس میں سوار ہوا وہ غرق ہونے سے بچ گیا تھا۔ تو کشتی نوح آل بیت اور ستارے حضور کے غلام، تو اگلے ادوار میں جو کشتیاں چلا کرتی تھی، جو فیلبان ہوتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلوں کا تعین کیا کرتے تھے۔ ستارے دیکھ کے لوگ ٹائم بتایا کرتے تھے۔ اب تو ہمارے اندر اتنا عقل اور شعور ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو یہ باتیں موجود ہیں۔ تو کشتی بان وہ ستاروں کو دیکھ کے منزل کا تعین کرتے، اگر ستاروں کو نہ دیکھتے منزل مقصود سے بھٹک جاتے، نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے بڑے آسان پیرائے کے اندر مصطفیٰ جان عالم نے کہ لوگوں، میرے غلام ستاروں کی مانند ہیں، میری آل یہ کشتی نوح کے مانند ہے۔ ان کو چھوڑو گے تب بھی بھٹک جاؤ گے، کشتی کو چھوڑو گے تب بھی بھٹک جاؤ گے۔ کشتی میں سوار ہو کر ستاروں کا سہارا لوگے تو صراط مستقیم پہ گامزن ہوتے ہوئے اپنی اصل منزل جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ جدا نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غلام، یہ گھر والے اور در والے، ان کی محبت لازم اور ملزوم ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ جو ان کو چھوڑے گا، اوورٹیک کرے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے بڑے ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں پتا لوگوں کو۔ حضرت ابو سفیان بڑے ان کے معاملات اختلافات اور تھے، اور واشی بن حرب اس کو بھی حضور جان عالم نے معاف فرما دیا، اور وہ بھی صحابی رسول ہے۔ واشی بن حرب بدترین دشمن تھے اسلام کے، اللہ رسول کے۔ پیارے صاحبوں، جب حضور کی بارگاہ میں دار اسلام میں داخل ہوئے، شرف صحابیت سے متصف ہوئے، حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا واشی بن حرب تم نے بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت جناب امیر حمزہ کو چیرنے والے یہ واشی بن حرب تھے، ان کا کلیجہ سینے سے نکالنے والے۔ پیارے صاحبوں، لیکن حضور جان عالم نے معاف کیا، فرمایا کہ ایک بات ہے، جب بھی تو میرے پاس آئے گا میرے سامنے نہیں بیٹھنا، میرے پیچھے آ کے بیٹھ جانا۔ جب تو سامنے آتا ہے تو میرے زخم تازے ہو جاتے۔ حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ کسی کے بارے میں ایویں بک 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 شروع ہو جائے چند ٹکوں کی خاطر۔ آج پیسے یہ کسی کام آنے والے نہیں، اور ایسے مولوی اور ملوانے جو جناب ان کے گیت گا رہے ہیں جو کہ دشمن صحابہ بھی ہیں اور دشمن آل بیت بھی ہیں۔ تو پیارے صاحبوں، ان لوگوں کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہونے والا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں عظمت صحابہ، عظمت آل بیت سمجھ کر اس کے مطابق جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ساری عمر کے اندر ان ہستیوں کی بارگاہ کے اندر ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔